ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے. آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان, ہماری رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن. میں اکثر اپنے شوز میں جو میں ہوسٹ کرتی ہوں, جہاں میں گیسٹ جاتی ہوں, ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان کی بھی مدد کیجیے. وہ لوگ جو آپ سے دست دراز نہیں کرتے, کوئی سوال نہیں کرتے, کوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے جو آپ پوری کر سکیں, اور وہ ضرورت مند بھی ہوں, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. یہ ان کا حق بنتا ہے آپ کے پیسوں پر کہ آپ ان کا خیال رکھیں, آپ ان کی کفالت کریں جہاں تک ممکن ہو سکے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچوں کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیں, لیکن ہاں اس حق میں سے, اس سہولت میں سے, اس آسائش میں سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے, اس میں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ شیئر کر لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے رزق کی برکت بڑھ جائے گی. یہ پریکٹس ہے ایک, یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, ساری زندگی دیکھا ہے, اور یقین کریں یہ بہت منافع بخش بزنس ہے. اس میں کبھی آپ کو گھاٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے وقت نیوز کی بھی ایک کاوش ہوتی ہے ہمیشہ سے. ابھی آپ کو ہم پیکج دکھائیں گے ایک کوشش کے نام سے, جس میں ہم کچھ نادار لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ پیکج. ماہ رمضان, جسے شہر مساوات بھی کہا جاتا ہے, یعنی غم خواری کا مہینہ, اس کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی جتنی امداد کی جائے اتنا ہی اچھا ہے, لیکن ہمارے ملک میں غربت کا بہت برا حال ہے. نوائے وقت گروپ کی طرف سے پچھلے سال بھی ایک کوشش کی گئی تھی جس میں ہم لوگوں نے کچھ مستحق فیملیز کو امداد فراہم کی تھی. ابھی بھی اس سال بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس چیز کو جاری رکھیں. ایسی ہی ایک فیملی کی طرف ہم آئے ہیں, آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا احوال جانتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کہ گھر کے اندر داخل ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ایک گھر ہے, جس میں بالکل انٹرنس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک واش روم ہے, اور واش روم کے بالکل ساتھ ایک کچن جہاں پہ چولہا ہے پڑا ہوا ہے, چھوٹی سی میز ہے جس کو اینٹوں کے ذریعے جس کو کھڑا کیا گیا ہے. اس پہ انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے. یہاں ہی پہ انہوں نے ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بارش سے بھی بچاؤ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. چھت ان کی کھلی ہے, کپڑے کی مدد سے انہوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. چیزیں بھی انہوں نے جس طرح سے کور کی ہوئی ہیں. یہ حالات ہیں کہ یہ لوگ نہ سحری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, نہ یہ افطاری کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. یہاں پہ اتنے برے حالات کے ساتھ یہ رہ رہی ہے. رمضان ہے, آپ کا دل کرتا ہوگا کہ سحری بھی کرنی ہے, افطاری, تو آپ اس دوران میں آپ کا کیا ہوتا ہے انتظام, کیا کرتے ہو آپ؟ ہم لوگ بس کھانا سمپل سا بنا لیتے ہیں. یہ ہمارا مکان نہیں ہے, یہ کرائے کا مکان ہے, اور 10,000 میرے میاں کی تنخواہ ہے, جس میں سے ہم کرایہ دیتے ہیں, بل دے دیتے ہیں, بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے, روز ہانڈی سبزی کا خرچہ ہے, بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. نوائے وقت گروپ کی طرف سے ہماری ایک کوشش ہے, ایک کاوش ہے, جس کے تحت ہم آپ کو کچھ ضرورت کا سامان ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا, آپ ہماری اس کوشش کو سراہیں گی. ہاں, نوائے وقت والوں کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہماری مدد کی. ہماری یہی کوشش ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہوئے, ہماری ایک کوشش, ایک کاوش کو دیکھتے ہوئے صاحب استطاعت لوگ بھی آگے بڑھیں اور ان غریب لوگوں کی مدد کریں. کیونکہ ایک ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ افطار ڈنرز کر رہے ہیں, بہت زیادہ پیسہ لٹا رہی ہیں, ایک ہمارا اسٹیٹس بن چکا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ ان غریبوں کو ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی افطار کی ضرورت ہے, ان کو بھی سحر کی ضرورت ہے. جو ہم لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ ادھر خرچ کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ, ایک معمولی سا حصہ اگر ہم ان غریبوں پہ خرچ کر دیں, اس سے تو ہمارا اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارا اندر سے ضمیر بھی مطمئن ہوگا. ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم افطار کے بعد, افطار کی بریک سے. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اپنے روزے کو انجوائے کیا ہوگا, اور کوشش یہ کی ہوگی کہ جو سامان آپ کے دسترخوان پہ موجود ہے, کہیں اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی ضیاع تو نہیں ہو رہا. اور اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر بھی گھر سے باہر نکلیں جب آپ لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں,
تو پلیز اس کھانے کی چیزوں کو ان لوگوں کو دے دیں جو بہت دیر سے کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک تھا مغفرت کیا ہے, مغفرت کیسے ممکن ہے, اور مغفرت کے معنی کیا ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب ہم مغفرت کا نام لیتے ہیں مفتی صاحب, تو ہم اپنے ماں باپ کو ضرور یاد کرتے ہیں اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اپنے بزرگوں کو ضرور یاد کرتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. سوری. اس طرح کے کون سے وظائف ہیں, اس طرح کے کون سے ذکر ہیں, اس طرح کی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم ان کا اصالہ ثواب کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے مغفرت کے حوالے سے کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار اعزاء و اقرباء اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو, اس کو ایصال کر سکتے ہیں, ان کو پہنچا سکتے ہیں. عالم ارواح میں وہ انہیں ملے گا اور وہ اس سے خوش ہوں گے. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے فتح رضوی شریف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر شب جمعہ کو, عیدین کی رات کو, عاشوراء کے دن روحیں آتی ہیں اور آ کر تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب کیا جائے, ہمارے لیے دعا کی جائے, ہمیں ہماری طرف سے صدقہ دیا جائے. تو یہ مرحومین کا تقاضا ہوتا ہے کہ انہیں ایصال ثواب کیا جائے, ان کے لیے دعا کی جائے. دعا بھی ان کو نفع پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے نیک اعمال کیے جائیں کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے مرحومین کو پیش کیے جاتے ہیں, تو جب وہ ان نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, اور جب گناہوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا فلا تؤذوا موتاکم, اپنے مردوں کو اذیت نہ پہنچاؤ, یعنی تمہارے برے اعمال سے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ. یعنی ہماری نیکیوں سے, ہمارے نیک اعمال سے, ہمارے اچھے عملوں سے وہ عالم ارواح میں خوش ہوتے ہیں, عالم برزخ میں خوش ہوتے ہیں, اور اگر ہم کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے چند عمل میں عرض کرتا ہوں جو بڑے نفع دینے والے ہیں. ایک تو یاسین شریف, یاسین شریف کی تلاوت کی جائے کہ یاسین شریف کی تلاوت مردوں کو بہت نفع دیتی ہے. اور جو مرد ہیں, ان کے جو مرد حضرات ہیں, ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پہ قبرستان جائیں اور قبرستان جا کر یاسین شریف کی تلاوت کریں کہ یاسین شریف کی تلاوت سے مردے خوش ہوتے ہیں. اور خود ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ جو والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر یا دونوں کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس سے اس کے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. اس طرح کی روایات کا مفہوم ہے. اسی طریقے سے یاسین کی بھی برکتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا کلمہ مردوں کے لیے پڑھا جائے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں یا رحمانو یا رحیمو, یا رحمانو یا رحیمو. اس کا ورد آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کا ورد کریں. یا قدوسو, اللہ کا نام ہے یا قدوسو, اس کا ورد جتنا کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے کریں. بالخصوص حدیث مبارکہ میں کلمہ شریف کا آیا کہ جو کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے, اس کا ورد کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور جس کے لیے وہ پڑھے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اسی طرح قل هو اللہ احد, سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کی تو بہت برکت ہے, قبرستان کے مردوں کو اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایسی روایتیں بھی آتی ہیں کہ جس میں کسی نے قبرستان کے لوگوں کو جب سورۃ الاخلاص ایصال ثواب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی. تو سورۃ الاخلاص کا جتنا ورد کر سکتے ہیں آپ سورۃ الاخلاص کا ورد کریں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, کم سے کم 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم. ٹھیک, یہ مردوں کے لیے بڑا مفید ہے. بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس قبر کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جائے تو اس قبر سے عذاب اڑ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک قبر سے آپ گزر رہے تھے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا. کچھ وقفے کے بعد آپ وہاں سے گزرے, کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے, تو آپ نے دیکھا کہ اسی قبر والے پر اللہ کے انعام و اکرامات کی بارش ہو رہی ہیں. تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قبر والے کا حال مجھ پر ظاہر کر دے, کیا وجہ ہے کہ پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پر انعام و اکرام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے عیسیٰ جب یہ دنیا سے گیا تھا تو اس کے ہاں ولادت ہوئی اور بچہ پیدا ہوا, اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آج وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور وہ مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں میرا نام لے رہا ہے اور میں قبر میں اس کو عذاب دوں, تو اس کے بیٹے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اسی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا. سبحان تو بسم اللہ ایک آسان سا عمل ہے, اس کو ورد رکھیں.
اور جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ایک اور ہمارے ہاں بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، وہ کتنی مستند ہے آپ بتائیں گے. اگر کوئی بچہ کسی گھر میں قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے خاندان کا خاندان جو ہے وہ اس بات پہ بخش دیا جاتا ہے. کیا ایسا کچھ ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اس حوالے سے دو روایات ہیں. ایک روایت تو حافظ کے حوالے سے ہے کہ اگر جو با عمل حافظ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو تاج پہنائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال رشتہ داروں میں سے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. ایک روایت تو یہ ہے. اور ایک روایت ہے کہ اگر یہ عام ہے روایت کہ کسی کا بچہ بھی اگر عالم بن جائے، عالم دین بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس عالم کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس کو روک دیا جائے گا کہ تم رک جاؤ، تم جس کی شفاعت کرو گے، تم جس کی سفارش کرو گے، ہم اس کو بخش دیں گے. تو یعنی عالم کو بھی سفارش کا اور شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو وہ پھر اس میں کوئی تعداد کی قید نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. اچھا، بشرط یہ کہ آپ نے جو سیکھا ہے، آپ نے جو پڑھا ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ عمل بھی کریں. جی ہاں، نہ صرف آپ نے سیکھ لیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو با عمل عالم ہوگا اسی کو یہ شان عطا کی جائے گی، ورنہ جو بے عمل ہوگا تو اس کو تو پکڑ کے اچھا، آپ نے ایک بات کہی کہ جب بچہ اولاد اپنی کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس دنیا میں تو ماں باپ کو اس کا اچھا صلہ ملتا ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی. لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو آپ کو کسی اور کے عمل کی وجہ سے کیسے خوشی یا غم مل سکتا ہے، وہ بھی قبر میں؟ ہاں بالکل، یہ صحیح بات ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یہ تو، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. بالکل ایسا ہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اس کے ساتھ چند چیزیں اور ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث کرتا ہے. حدیث سے ہم قرآن کی وضاحت لیتے ہیں. جہاں قرآن نے یہ کہا ہے وہاں احادیث مبارکہ میں اور بھی وضاحتیں آئی ہیں. یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا کہ اولاد کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا کہ وہ تکلیف محسوس کریں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح، یہ نہ کریں، یہ وہ نہ کریں یہ چیز. ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ اس وقت قاری سجاد موجود ہیں. السلام علیکم. آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں آپ کوئی نعت یا کلام سنائیں. مائک دیجیے گا. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. جبیں کو اپنی جھکا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا. انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے.
سا بنا کے مانگو. اور حاصل کلام شعر ہے کہ انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے. انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے. انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا اگر آپ نے بچپن میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو تو کیا یہ چیز قبر میں آپ کی مغفرت نہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے, قبر کے عذاب میں یا آخرت میں مغفرت نہ ہونے کا سبب؟ دیکھیں, اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا ہے اور ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو اب طریقہ کار یہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے خوب خوب استغفار کیا جائے, ایصال ثواب کیا جائے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے اور ان کی قبر پر جا کر بندہ یاسین شریف کا ورد کرتا رہے اور معافی کا مطالبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے, رحیم ہے. اس طرح کے عمل سے انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے. جب وہ یوں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا. لیکن یہ بات ہے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, بعض لوگ جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر والدین کو اہمیت نہیں دیتے, یا اگر شادی شدہ نہیں بھی ہوتے تو وہ کسی مالدار ہو جاتے ہیں یا طاقتور ہو جاتے ہیں, والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا یہ گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں اس کی اولاد اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گی. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کی محبت انہیں سکھانی چاہیے, بڑوں کا ادب و احترام سکھانا چاہیے. اگر پیرنٹس خود سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ ادب کرے گا. کسی نے بڑی پیاری بات دیکھی کہ بچہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے, یہ عام کسی کا مطلب کسی بزرگ کا قول نہیں ہے, کہ اگر بچہ انجینئر بن جاتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو والدین اس سے احترام سے بات کرتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے, اور جب بچہ عالم بن جاتا ہے اور عالم دین بن جاتا ہے, مفتی بن جاتا ہے, محدث بن جاتا ہے تو پھر بچہ آہستہ بات کرتا ہے کہیں والدین ناراض نہ ہو جائے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے یہ. اچھا ہمارے ہاں نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی ایک سال گزر جاتا ہے کسی کی ڈیتھ کو, یا ہر سال اسی خاص تاریخ پہ, چاہے وہ چاند کی تاریخ ہو یا انگلش تاریخیں ہوں, اس میں ہم برسی کا اہتمام کرتے ہیں اکثر لوگ اپنے اپنے طریقے سے, اور پھر بہت سارے لوگ جمع ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں, مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ اولاد خود اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے, یا بہت سارے لوگوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ظاہر عبادت میں بھی خلل آ رہا ہوتا ہے, آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں دنیا کے, تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس ایصال ثواب کا ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس طرح سے ایصال ثواب کی محافل کا اہتمام کرتا ہے. سویم کا اور 40ویں کا اور برسی میں ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے لیکن یہ کرنا شرعاً واجب اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایصال لیکن ثواب کوئی ممانعت بھی نہیں, کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, مطلب کریں تو بہت اچھی بات ہے. اس میں دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے اس طرح قرآن خوانی بچوں کو جمع کر کر, رشتہ داروں کو جمع کر کر, تو کر سکتے ہیں اور مردوں کو وہ ایصال ثواب پہنچتا ہے. ایصال ثواب کا میں ایک بہترین طریقہ عرض کروں کہ اپنے اعزہ و اقربا کو بھی, اپنے دوست و احباب کو بھی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد و پیش میں دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں پانی نہیں ہے تو آپ پانی کا کنواں کھدوا سکتے ہیں یا بورنگ کروا سکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ یہ کر لیں. چلیں اگر یہ نہیں کر سکتے, کسی جگہ مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اور قاعدہ پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پر قاعدے رکھوا دیں, آپ قرآن رکھوا دیں. تو یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بالخصوص درس نظامی جہاں پر بچے پڑھتے ہوں, عالم بنتے ہوں, وہاں پر آپ بکس رکھوا دیں.
تو یہ ایصال ثواب کا ایسا طریقہ ہے کہ جو بچہ اس کتاب کو پڑھ کر یا قرآن کو پڑھ کر حافظ بنے گا یا عالم بنے گا تو آپ جس کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. بہت شکریہ. ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ کریں گے. جاتے جاتے ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ شاید ہم کچھ سیکھ جائیں, کچھ پا جائیں, آگے بڑھ جائیں, لیکن جو مغفرت کی دعا ہے وہ چاہے اپنے لیے ہو, ماں باپ کے لیے ہو, اولاد کے لیے ہو, اس میں جو فائدہ ہے یا اس میں جو بقا ہے انسان کی, وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. آپ کا اپنے گھر والوں سے رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مغفرت کیا ہے اور مغفرت کی دعا کیا ہے جو آپ اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں, تو یقین کیجیے وہ چاہے اس دنیا میں نہ ہو, آپ کو اپنا ان سے رشتہ ہمیشہ مضبوط محسوس ہوتا ہے. اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں. آپ سے ملاقات ہوگی. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ہمارے ساتھ عابد قادری صاحب موجود ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہم نعت سنائیں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری سابقہ گر خطا میرے مولا, میری سابقہ گر خطا میرے مولا, تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا,